کے 10 کروڑ عوام جن کے دل کی دھڑکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا گونج رہی ہے، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی ٹوٹے ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائے۔ ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں مانتے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے۔ باقی اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ یاسر رحمان۔ ابھی 7 ستمبر 1965 کا دن ہماری عسکری دفاعی تاریخ کی ایک سنہری دن ہے۔ اس سنہری دن کو ہم ایک قوم کے لحاظ سے اس طرح سے یاد رکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے سے کئی بڑے دشمن کو، کئی گنا بڑے دشمن کو شکست سے گزار کیا، جس کے عزائم تھے اس کو پورے نہیں کرنے کے لیے اور بنیادی طور پر وہ جذبہ جو تھا وہ ایمان کا جذبہ تھا، جذبہ جو تھا وہ پاکستانیت کا جذبہ تھا، اور اس میں کوئی تفریق نہیں تھی مسلمان کی، عیسائی کی، اور سب میں ایک قوم ہو کر بڑھا، اور اس کے نتیجے میں چاہے وہ فضائیہ ہو، چاہے وہ زمینی فورس ہو، چاہے وہ نیوی ہو، تینوں میں دو کارہائے نمایاں انجام دیے جو ہسٹری بن گئے ہیں۔ اور نہ صرف پاکستان میں افراد کی ہسٹری ہے بلکہ دنیا میں بھی جو فورسز ہیں ان کی ہسٹری میں بھی ایک بہت ہی سنہری باب اور ایک وحشت باب کا مزید اضافہ ہوا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم انہیں حوالوں سے روشنی ڈالیں گے، مختلف واقعات کا ذکر کریں گے، اور خاص طور پر جو فتوحات ہم نے 1965 میں سمیٹی ہیں اور جو آج کے تقاضے ہیں، کنٹمپریری ایرا کے جو تقاضے ہیں، جو چاہے وہ فضائیہ سے تقاضا کرتا ہے، چاہے وہ آرمی سے پاکستان آرم فورس سے تقاضا کرتا ہے، یا پھر وہ نیوی سے تقاضا کرتا ہے، کیا ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے ساتھ اپنے آپ کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، اور اگر کر رہے ہیں تو کس طرح سے ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ جب دہشت گردی کی بات کر رہا ہوں، ایکسٹرنل چیلنجز کی بات کر رہا ہوں، آج آرمی چیف نے بھی کچھ دیر پہلے خطاب کیا، اور اپنی خطاب میں انہوں نے کی کہ جب ہمیں دفاع کے حوالے سے کچھ تقریب دیش کی منعقد ہوئی، اپنی خطاب انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے، اور کسی صورت پاکستان کے دفاع کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، اس پر ساری قوم ایک ہے اور نیشنل ایشوز کو لیکن ساری قوم کو ایک ہونا بھی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے مزید یہ کہا کہ پاکستان کے ایکسٹرنل تھریٹ کے ساتھ انٹرنل تھریٹ بھی ہیں، اس کو بھی ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے پوری طرح ہم پوری طرح تیار ہیں، چاہے کوئی بھی فورس ہو۔ آرمی چیف نے مزید کیا کہا آپ سے شیئر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ قومی اتحاد آج وقت کی اہم ضرورت ہے، اور ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی بھی مذہب، فقہ، ذات یا لسان کی بنیاد پر ہماری بنیادیں کھوکھلی کرے۔ ان بنیادوں میں ہمارے لاکھوں شہداء کا خون شامل ہے۔ میں پاک فوج کی طرف سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس خون کی حرمت کا پاس رکھیں گے۔ ہم نے ماضی قریب میں بہت نقصان اٹھا لیا، اب دشمن کی پسپائی اور ہماری ترقی اور کامرانی کا وقت ہے۔ ہمارے دشمن کوئی حربہ آزما لے، انشاءاللہ ہم ہمیشہ متحد رہیں گے۔ ہمارا دشمن یہ جان لے کہ ہم کٹ مریں گے، لیکن پاکستان کے ایک ایک انچ کا دفاع اپنے خون سے کریں گے۔
آپ نے سنا ابھی چیف نے جو اپنے خطاب میں کہا اور انہوں نے اس یقین قوم کے اس عزم اور بدلے کی بات کی. اب میں پروگرام میں مہمانوں سے آپ کو تعارف کرواتا ہوں, اس کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج ہم نے دعوت دی ہے پروگرام میں اسکواڈرن لیڈر غنی اختر صاحب کو. آپ غازی ہیں, آپ پاک فضائیہ کے اس مشن میں شامل تھے جنہوں نے نصف نابود کیا ہندوستانی جو ایئر فورس ہے اس کو بھی, اور ان کی جو جہاز اور طیارے ہیں ان کو بھی. اور آپ کا بہت بہت شکریہ اسکواڈرن لیڈر غنی اختر صاحب, آپ پروگرام میں آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے دعوت دی ہے AVM فائز حمید صاحب کو. فائز حمید صاحب نے پاکستانی فورس میں سرو کیا ہے, اور فائز حمید صاحب سے ہم جانیں گے کہ پاکستان کا ایک اعزاز ہے, خاص طور پہ وہ J-17 تھنڈر کے حوالے سے ہم بات جب کرتے ہیں تو پاکستان نے کس طرح سے اس میں کامیابی حاصل کی ہے, اور کس طرح پاکستان جو چیلنجز ہیں, ریسنٹ چیلنجز ہیں, وہ اپنے آپ کو پاکستان نے فیس کیا ہے. اس کے آپ کو بہت بہت شکریہ. اور میرے ڈائریکٹر بیٹنگ کرنل اعظم صاحب, آپ بہت بہترین ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. کرنل صاحب آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں, اور آپ نے پاکستان کی جو عربی تاریخ ہے اس کے حوالے سے کتابیں جو ہے تصنیف کی ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. کمڈر وسیم صاحب کا تعلق پاکستان نیوی سے ہے, اور یہ 1965 میں جو پاکستان نیوی نے کارخانہ نمایاں سے نظام دیے ہیں اس کا حصہ رہے ہیں. اور خاص طور پہ کمڈر وسیم صاحب سے ہم پوچھیں گے آپریشن دواسا کے بارے میں, جو بہت روشن باب ہے پاکستان نیوی کا. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے گروپ کیپٹن تیمور صاحب. گروپ کیپٹن تیمور سے بھی ہم پاکستان فضائیہ کے حوالے سے بات کریں گے, پاکستان کی جو فضائی ڈفرنٹ تاریخ ہے جو رقم کی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں اسٹارٹ کروں گا اسکواڈرن لیڈر غنی اختر صاحب آپ سے. 1965 آرڈرز آتے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ ستمبر شروع ہوتے ہی پاک فضائی کی انگیجمنٹ شروع ہو گئی تھی, تو کس طرح سے آپ بیان کریں گے اس سارے سلسلے کو؟ آپ کے ساتھ جو آفیسرز رہے, کس طرح آپ نے آپریشن کنڈکٹ کیے, کس طرح آپ نے دشمن کو دراندازی سے روکا؟ دراندازی ان کی ہوئی تھی 3 اطراف سے جی, لاہور, شمال مشرق جسر اور نیچے قصور سے. میں اس وقت 19 اسکواڈرن کا حصہ تھا جس میں اسکواڈرن کمانڈر سید سجاد حیدر تھا. 6 ستمبر کو ہمیں حکم ملا کہ انڈین فورسز جو ہیں ہمارے ٹروپس کے اوپر فائر کر رہے ہیں, آپ لوگ جائیں اینڈ سائلنس دی گنس. 9 بجے ہم ایئر بورن ہوئے اور ہم گجرانوالہ کی طرف 25,000 فٹ کے اوپر گئے. امرتسر ریڈار کو دکھانے کے لیے کہ ہم حلوہ جا رہے ہیں. ڈسینڈ کیا, فاسٹ ڈسینڈ جب ریڈار سے ہم نکل چکے. اس وقت ہمیں ایک فرینٹک کال آیا کہ آپ اس مشن پہ نہ جائیں, انڈین فورسز نے بارڈر کراس کر لیا ہے, وہ لاہور کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں, جائیں اور ان کو فائنڈ دیم اینڈ ڈسٹروائے دیم. تو ہم اس وقت جو ہماری کیفیت تھی بیان سے باہر ہے, ایک جلن سی تھی کہ ہندوستان کو ہماری سرزمین پہ قدم رکھنے کی ضرورت کیسے ہوئی. لاہور گئے, وہاں شالمار باغ پہ ڈسینڈ کر کے روڈ کے اوپر واگا بارڈر گئے, یہ لوگ نہیں ملے. پھر وہاں سے ہم ذرا ان کے امرتسر کی طرف واپس پڑے, اور بارڈر سے تقریباً 3-4 میل شمال کی طرف ہم نے ٹریکس دیکھے. وہ ٹریک سے فالو کیا تو باغا پور کے قریب یہ پہنچ چکے تھے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے جنرل چودھری جو ان کا کمانڈر ان چیف تھا, اس نے کہا تھا کہ آج شام فتح لاہور منائیں گے جمخانہ میں. تو لاہور کے قریب آ چکے تھے. جب ہم نے دیکھا کرتے وہ سیفرن رانگل ہے, ہندوستانی ہے, پھر ہم نے اپنا پیٹرن, ہم 6 جہاز تھے. اسکواڈرن نبی حیدر, نمبر 2 فلائنگ افسر ارشد چودھری تھا جی, نمبر 3 فلائٹ افسر اکبر تھا, نمبر 4 فائر خیلی تھا, 5 دلاور حسین تھا, اور میں نمبر 6 کا فلائٹ افسر غنی اکبر, جس سے میں فلائٹ لیفٹیننٹ تھا. تو ہم نے پیٹرن سیٹ اپ کیا. حیدر صاحب نے کہا کہ 5 اور 6 آپ کیپ بن جائے کامبیٹ ایئر پیٹرول. ان چاروں نے جس طرح اپنے رینج کے اوپر فائر کرتے ہیں, انہوں نے راکٹ فائرنگ اور گن فائرنگ کی. جتنے وہاں پہ وہیکل اور آرمڈ وہیکل, شرمن ٹینک بھی تھے, ہر چیز کو آگ لگی. ان کے فیول, ان کے جو ٹولز وغیرہ, جب ان کا ایمونیشن ختم ہوا پھر ہم آئے. ٹھیک,
टारगेट के ऊपर रहे तकरीबन 18 मिनट, और वहां पे कोई चीज जो है वो बची नहीं। इनका जो 11 डिव का इंडिया का 11 डिव का जो 3 जाट बटालियन था, वो इट वाज ये डेस्मंड हाई था, वो उसको कमांड कर रहे थे कर्नल। तो कर्नल साहब ने जब देखा कि इस तबाही से उनके अंदर खलबली मच गई, वो देख के तो उनका कमांडिंग अफसर जो है वो वहां से भाग गया, और अमृतसर में एक जूता और एक मोजे के साथ ही एंडेड अप देयर। ये उनका अपने जो जनरल लक्ष्मण सिंह है, मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह ने अपनी किताब में लिखा है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज में, और उसका नंबर 2 ने जब देखा कि मेरा सीओ जो है वो डिजर्ट कर गया है, भगोड़ा हो गया, तो वो भी भाग गया। उसने उनको उसके बाद पूरी यूनिटी पूरे यानी वहां पे उनका 58 ब्रिगेड 38 ब्रिगेड जो पीछे था, उनकी भी सारी व्हीकल जितने थे वो सारे के सारे जल गए और हमने डिस्ट्रॉय कर दिए। और इसके बाद एक और किताब है मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, ये तो मेजर जनरल लक्ष्मण सिंह ने लिखी है, और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज लिखी है जनरल सखवंत सिंह ने। ठीक, उसमें सारा हाल लिखा है कि भाई जितने वहां पे यूनिट्स थे या वो ब्रिगेड थे, उनकी गाड़ियां जल गई और वो सारे वापस गए। तो इस तरह लाहौर जो है 6 जहाजों ने बचाया। अच्छा स्वामी साहब, अगर मैं पूछता हूँ कि जैसे ही आपने देखा कि दुश्मन जो है वो एंटर करने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ एंटर हो चुका है, तो आपके इमोशन इस वक्त क्या थे कि हमारी लैंड में एंटर कैसे हो सकता है, और उसके बाद फिर किस तरह से आपने अपने मुझे मेरी अपनी कैफियत थी, जो मेरी अपनी कैफियत थी, मुझे तो जैसे कि आग लग गई कि उनको जरूरत कैसे हुई हमारे पर जमीन पे कदम रखने से, और इसी तरह के 6 जहाज वो सब की यही कैफियत थी। ठीक है, जहाज में तो अब कूलिंग काम होते हैं, हमें मौका मिला और वो सारा हमने बड़ी देर संभाल। जब आपने तबाह किया तो उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? के सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट जबरदस्त फीलिंग थी। वी फेल्ट वेरी गुड कि भाई लाहौर पे पेशकदमी जो है वो रुक गई है। जो बाकी जो लोग थे काफी मर गए, वो भाग गए, और उनका जो है 58 और 38 ब्रिगेड जो आगे आ रहे थे वो भी तबाह हो गए, तो इसीलिए लाहौर बच गया। उसके बाद सरगोदा वाले जा रहे थे और सरगोदा ने उनके ऊपर काफी यदि आफ्टरनून तक फायरिंग की, लाहौर बच गया। उसी दिन फिर हमें पठानकोट का स्ट्राइक दिया गया। पठानकोट, इससे पहले मैं पठानकोट के हवाले से पूछता हूँ, मैं यहाँ पे इन्वॉल्व करूंगा कमोडो वसीम साहब आपको। ऑपरेशन गवारका जो है वो पाकिस्तान नेवी की तारीफ में कि बड़ा सुनहरा बाब है, और अगर ऑपरेशन गवारका ना होता तो कराची को और पाकिस्तान को कितना नुकसान हो सकता था। पहले बात करें तो आप बात करेंगे कि ऑपरेशन गवारका आपने किया कैसे, किस तरह से हुआ? द्वारका के मुताबिक ये इत्तलात थी कि वहाँ पर उनका कोई रेडार स्टेशन है जहाँ से वो अपने एयरफोर्स के हवाई जहाज़ों को डायरेक्ट करते हैं कराची पर अटैक के वास्ते। उसके साथ साथ मैं खुद तो चूंकि द्वारका एक्शन में नहीं था, मैं समरीन गाजी में होता था, ठीक, और हम लोग इंडियन ओशन में पेट्रोल कर रहे थे। बेशतर वक्त हमारा बम्बई हार्बर के करीब गुजरा, लेकिन ये मेरा तजर्बा है 65 की जंग में भी और 71 की जंग में भी कि इंडियन नेवी का नामो निशान कहीं नहीं था समंदर पर। नामो निशान नहीं था, गायब थी बिल्कुल। सही। अब ये सोचते हुए कि नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडियन नेवी कोई एक्शन ले नहीं रही है, लेकिन हमारे दूसरे एसेट्स को मेनली शोर एस्टेब्लिशमेंट्स और कराची के शहर को जो भी एयर अटैक्स होते हैं उनकी डायरेक्शन वहां से मिलती है, द्वारका से। जी जी। तो एक तो यह एंगल था कि द्वारका को जाकर तबाह किया जाए कि ये काम वो ना कर सके, और दूसरा एक एंगल जो कि मैं समझता हूँ जो कि ज्यादा हमने पब्लिसाइज नहीं किया है, वो बुनियादी तौर पे इंडियन नेवी को इंसल्ट करना था। ठीक, घर में घुस के मारा, हमने उनके घर में घुस के मारा। वो ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, घुस के मारा, तो द्वारका ने बता दिया कि हमने घुस के मारा, क्योंकि वो खुद मैदान में आ नहीं रहे थे। ठीक, तो एक किस्म का उनको चैलेंज देना था, क्या है आपके घर में आके मार सकते हैं हम। ठीक,
اور مارا بھی ہے. بالکل مارا ہے. تو تمام کے تمام پاکستان نیوی کے سرفیس شپس ٹوٹل اسٹرینتھ 7 جہازوں کی ہوتی تھی. انڈین نیوی کی اسٹرینتھ ہم سے 3 گنا زیادہ تھی, اور اس کے باوجود کوئی اپوزیشن انہوں نے آفر نہیں کی سوائے پاسبل کوئی چند ایک ایئر کرافٹ شاید وہاں موجود تھے. نیوی نے آرام سے جا کے 7 جہازوں نے ایک لائن میں قطار بنا کے باری باری بمبارمنٹ کی. سارے جہازوں نے اپنا پورا ایمونیشن ان کے اوپر گرایا. یہ بھی میں اپنی ریسرچ کے دوران تھوڑا سا مجھے معلوم ہوا کہ ان کو انسٹرکشنز تھیں کہ آپ نے کمیونیکیشن نہیں کرنی اور آپ نے ڈائریکشن پہ چلنا ہے, اور ڈائریکشن تک بڑی مشکل سے وہ ڈائریکشن تک پہنچے, اور اس کے بعد تو از اٹ ٹرو. یہ تو نارمل ہے تمام نیول آپریشنز میں. جب ایک دفعہ آپ سمندر پہ نکل جاتے ہیں تو ریڈیو سائلنس برقرار رکھنی ہوتی ہے تاکہ آپ کی پوزیشن کسی کو پتہ نہ چلے. ٹھیک, آپ ٹرانسمیشن کریں گے تو آپ پکڑے جائیں گے. کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپریشن بہت مشکل ہو جاتا ہے, لیکن تمام ہدایات پہلے سے کوڈڈ ورڈز میں دی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک, اس کے اوپر آپ نے آپریٹ کرنا ہوتا اور ہے. یہ کتنے منٹ کی بمبارمنٹ تھی یہ؟ تقریباً آدھے گھنٹے کی. سارے جہازوں میں 50 راؤنڈ, جو کہ ایک شیل تقریباً 50 کلو کا ہوتا ہے. ایک شیل 50 کلو کا. ہاں, اور آدھے گھنٹے تک جہاز جو ہے مسلسل بمبارمنٹ کی اور آرام سے وہاں سے پل آؤٹ کر کے آ گئے. ہمیں کوئی ریئیکشن نہیں ملا. اور اس کے نتیجے میں 2 آفیسرز اور 13 جوان جو ہیں ان کے مارے گئے. جی بالکل صحیح. تو اکمپلشمنٹ جب آپ نے لیکن پاکستان نیوی نے یہ حاصل کی اور اس ٹائم پہ یہ پتا چلا کہ اتنا بڑا مارکا انجام دے دیا ہے, اس سے یقیناً کراچی کے اوپر جو ہے ان کا فوکس کنسنٹریشن ہٹ گئی ابھی, کیونکہ آپ نے ان کا ریڈار سسٹم تباہ کر دیا. ریڈار سسٹم بھی تباہ ہو گیا, ان کا مرال بھی تباہ ہو گیا. مرال صحیح, کیونکہ میں اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے دیکھتا ہوں, انڈین نیوی کے لوگوں کو مشکل ہو گیا ہوگا کہ شہر میں جا کے اپنی شکل دکھائیں. ٹھیک, اور ان کے پروفیشنلزم کا بھی بانڈا ٹوٹ گیا. اور یہی چیز ہم نے 71 وار میں بھی دیکھی. صحیح, میں دوسری سب مرین میں تھا اور پورا ویسٹرن تھیٹر خالی تھا ایکسپٹ جو انہوں نے میسائل اٹیک کراچی پہ آ کے کیے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت تک چونکہ جنگ چھڑی نہیں تھی, یہ لوگ ہمیں راستے میں ملے تھے, لیکن اس وقت تک ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ان کے ساتھ. تو ہم نے اطلاع تو ان کے آنے کی دے دی تھی, لیکن ہم خود بامبے کی طرف جاتے رہے. ٹھیک, لیکن ان کی طرف سے کوئی کسی قسم کی آپ کو ان کی طرف سے ہمیں کوئی ریٹیلیشن نہیں ملی. ہاں البتہ 71 وار میں یہ ہوا تھا. ٹھیک 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 ہے. کل اعظم صاحب میں آپ کو انوالو کرتا ہوں یہاں پہ تینوں فورسز کی, لیکن جب آپ ہسٹری اٹھاتے ہیں تو آپ کو سمجھنے کو کس جگہ سے شروع کریں. اکمپلشمنٹ الحمدللہ بہت ہیں اور لوگوں نے جانیں دی ہیں اپنی, جس کے پاس کچھ چیزیں ٹینک کے نیچے جا کر بیٹھ گیا. ٹینک کی ہم بات کرتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد ٹینکوں کی جو سب سے بڑی جنگ ہوئی ہے 21ویں صدی میں وہ چونڈا کے مارچ کے اوپر ہوئی ہے, اور اس کا جو پیریڈ یقین جاتا ہے پاس کی جاتا ہے 25 فروری کو جاتا ہے, جو بہت ہی ایک نوعمر قسم کی یونٹ تھی. 3 سال اس کو اسے بنے ہوئے, اور اس نے جو کرائے نمایاں سے انجام دیے وہ فیکٹس دیکھنے کے بعد پریشان ہوتے ہیں کہ دشمن کے 18 ٹینک تباہ کیے پہلے دن اور اپنے 2 ٹینک تباہ ہوئے, دوسرے دن 8 ٹینک تباہ کیا اور اپنا 1 ٹینک تباہ ہوا. دشمن اپنا ٹینک چھوڑ کر بھاگ گیا. تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بالکل نئی یونٹ اور کس طرح اس نے پرفارم کیا ہے, آؤٹ پرفارم کیا ہے, اور یہ وار ہسٹری میں ایک بڑا روشن بات. مہاراج یونٹ ہے احمد کور کی. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. پہلے جب پارٹیشن ہوا تو ہمارے پاس 5 ریجیمنٹس تھے. تو شروع کی جو ریجیمنٹ ریز ہوئی تھی 25 فروری ان میں سے ایک تھی. آپ تھوڑی دیر پہلے مجھ سے بات کر رہے تھے جب انٹرویو اسٹارٹ ہونے سے پہلے. جنگ جب شروع ہوئی ہے تو 6 سپٹمبر پہ پاکستان کی آرمی جو 25% لیو پر تھے, they are not in deployment, they are not in state of readiness. War was going on مارچ اپریل مئی میں رن آف کچھ میں ہوا تھا. اس کے بعد کچھ ایکٹیویٹی کشمیر میں ہو رہی تھی. The only operations that started were on 30th of August in چھم جوڑیاں, اور
I'm very proud to say my father was part of that operation in Chanjodi and he went right up to Knu. آپ نے volunteer بھی کیا؟ I volunteer. I was in Boris College, it's been senior academy, and I volunteered. And hum log kafi trained the. We used to call the thing called Junior Cadet Corps. And we were trained to shoot, we were trained to do drill. We were good enough to be, sent to the academy, and after some brushing up, we could. ہم لوگ اپنا کام کر سکتے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے، جب یہ میں بات کر رہا تھا جب 6 سپٹمبر ابھی ہوا یہ کہ 1 تاریخ 2 تاریخ 3 تاریخ 5 تاریخ 6 تک some operations were going on. ٹھیک ہے. اور then Indians realized کہ now it's the time to react. ٹھیک ہے. 7 سپٹمبر میں 6 تاریخ کو پہلا حملہ ہوا جو لاہور پر اور سیالکوٹ کے اوپر. کیونکہ غنی اکبر صاحب بات کر رہے تھے وہ پہلا جو اٹیک جسٹر کے اپوزٹ وہ بیسکلی چونڈا ڈائریکشن میں آ رہا تھا. تو جب یہ حملہ ہوا تو 15 ڈویژن جو اس ایریا میں ڈویژن تھا they were not in state of readiness، وہاں نہیں تھے. اور چونڈا کا جو ایریا وہ 24 بریگیڈ کا ایریا اور بریگیڈ عبد علی ملک اس کے بریگیڈ کمانڈر تھے جن کو فی الحال ضرورت میں رہا. ٹھیک ہے. 25 کیبلی جو تھی وہ ریجمنٹ کی 15 ڈویژن کی جو کہ اس وقت گئی اور ان لوگوں نے اس وقت تک ان کو کچھ علم نہیں تھا کہ ان کے اگینسٹ کیا ہے. پہلے ان کو انسٹرکشن آئی کہ آپ نے چونڈا سے ناروال سیکشن موو کرنا ہے جی، اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ آپ نے ناروال سے چونڈا جانا ہے. تو صبح 6 بجے یہ فائٹ اسٹارٹ ہوئی جو ریسرچ اچھی بتاتی ہے. میں آپ سے جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب حملہ آ گیا سیالکوٹ کے اوپر تو یہ لوگ ہری ان لوگوں نے بھی پھر ڈپلومنٹ دینی شروع کی. ٹھیک ہے. 24 بریگیڈ کا ایریا تو وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. 10 ریجمنٹ کیونکہ ریزرو ریجمنٹ ہوتی ہے وہ آگے تب کمٹ کی جاتی جبکہ پتہ چل جائے کہ دشمن کا ڈائریکشن کیا ہے. کیونکہ آپ کو ایک دفعہ ریزرو لگا دیا تو آپ اس کو اسپیچ اراؤنڈ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ علاقہ بھی ان کا جو ہے ذمہ داری کا کافی بڑا 15 ڈویژن کا. 10 ڈویژن میں نے نوکری اسٹارٹ کی تھی. میں نے 71 کی جنگ وہیں لڑی ہے اور اسی محاذ کی قریب تو کبھی آپ ذکر کر رہے تھے چونڈا کا 71 میں جو ہوئی تھی سب سے بڑی جو ٹائم بیٹل ہے اس کی بھی نمبر لے جاتی ہے. اس کو بیٹل آف بڑا پنگ. بیٹل آف بڑا پنگ میں انڈیا کے 3 آرمڈ بریگیڈ تھے اور ہمارا 1 آرمڈ بریگیڈ تھا. اور 65 میں بھی کبھی جیت تھا کہ اس کا میں آپ کو آگے بات کرتا ہوں. 25 کا بھی جب گئی ادھر آپریشن میں ان کو بھی تک کچھ پتا نہیں تھا کہ ان کے آگے کیا ہے. تو فرسٹ ٹائم ون آف دی ڈسپیچ رائٹر اس کو جب مارا تو اس کے بعد میں نقشہ نکلا جسے پتا چلا اور اس میں میسیجز پہ یا میل تھی جسے پتا چلا کہ انڈیا کا آرمڈ ڈویژن ہے ہمارے اس کے بعد پتا چلا. سو یو سی دس 25 کیولری واز اپ فرنٹ اگینسٹ دی آرمڈ ڈویژن آف دی انڈین. جو انہوں نے اچیومنٹ کی ہے وہ بہت بہت بڑی. میں عام مثال میں یہ سمجھاتا ہوں کہ ایک یونٹ 5 یونٹ کے اگینسٹ کام کرے. آرمڈ ڈویژن اسٹریٹجک فارمیشن ڈسائڈ کرتی ہے تھیٹر میں وار کی ڈسکشن. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جنگ جو تھی یہ اعلانیہ جنگ نہیں تھی. اس طرح فارمل مطلب آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم جنگ لڑنے جا رہے ہیں تاکہ جو آپ کا اپوننٹ ہے اس کو بھی تیار ہونے کا موقع ملے. بالکل آپ نے بغیر تیاری کے اس کو حملہ کیا لیکن اس کا حملہ کس طرح سے 1 یونٹ نے 5 یونٹ کو پسپا کر دیا. اچھا اس کو آگے چلتے ہیں. جب آپ بات کرتے ہیں انڈیویجل بریوری آپ بات کر رہے تھے ٹینک کے نیچے بیٹھے کیا کچھ مینشن فیو انڈیویجل. جی جی. ایک ان میں سے بریگیڈیئر محمد احمد جو دن میجر محمد احمد ان کے اسکواڈرن کے پر یہ ہوا کہ جب یہ حملے آ رہے تھے تو ان کے ذاتی طور پہ اپنے انہوں نے 3 ٹینک چینج کیے جو ہٹ ہوئے تھے. 4th ٹینک میں نے گاٹ انٹو وہ اتنا برن ہو گیا تھا کہ ان کو بےہوشی کی حالت میں نکالا گیا. ہی واز ناٹ لیونگ دا بیٹل فیلڈ. گریٹ. سچ اے گریٹ مین. And I'm very proud to say during 71 war he was my commander in the Battle of Badapin. And whatever happened, Badapin سے میں کتاب لکھ رہا ہوں. Battle of Badapin سے میں 9 سال سے کتاب لکھ رہا ہوں اور وہ کتاب اس لیے میں نے ختم نہیں کی کہ میں نے میرے خلاف جو دشمن تھے انڈیا میں ان کو مل کے ان کا پرسپیکٹو بھی بیچ میں ڈالنا چاہ رہا ہوں. اتفاق سے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں ان سے بات چیت کر رہا ہوں بیکاز whatever we write will also benefit them because military history if it is written one-sidedly it is not the real history actually. تو اس میں چاہتے کہ دشمن بھی آپ کو اپریشیٹ کریں کہ ہم بہت ہی بریوری سے کام کیا جیسے پاکستان کی ہسٹری رہی ہے. تو یہ بریگیڈیئر احمد کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. میں نے ان کو 71 میں دیکھا ہے. میں جی جب پہلے دفعہ میں جب ایکچوئل بیٹل میں جب گیا ہوں تو میں سچ بتاؤں جب ڈپلائمنٹ ہوگی تھی
तो फायर फाइट स्टार्टेड, सेलिंग आ रही थी, ये मेरे अटैक आ रहे थे, मैं छुपता फिर रहा था दरख्त के पीछे, क्योंकि मैं अगर रिकॉर्निशंस ग्रुप लीडर मैं जीत में था, आई टू टेक सम कवर। मैंने इनको खड़े हुए देखा, बैरी पहनी हुई, हेलमेट तक नहीं पहना हुआ था, बंदा कहेगा जी स्टूपिड मैन और समथिंग, जब में जा रहे हैं, वेयरिंग सिंगल बेल्ट, जर्सी पहनी हुई थी। मैंने डफल कोट पहना, तो दिसंबर का महीना, सारी रात हम चले थे डिप्लॉयमेंट कराने के लिए निकले, तो पुरानी विलेज जीप थी मेरे पास, उसको साइड पर लगाया, and so I'm standing doing nothing. All he said, he told the driver to Amir Janan was a Pathan driver. He said, "Jeep को cover के नीचे ले जाओ." I mean, a man like that in 71 I've seen, and a man who's hit 3 times. It's not a joke. And then he gets the final hit when he got, he was evacuated. और वो बाद में आप देखेंगे वो जले हुए हैं. टैंक का जिक्र किया, टैंक में एक स्प्रॉकेट कहते हैं, स्प्रॉकेट जो है, ये भी वो चीज होती है जो टैंक को ड्राइव फोर्स। एक पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर ने कर्नल ने जब ये देखा कि उसकी स्प्रॉकेट जो खराब हो गई है, तो वो दुश्मन के टैंक में गया, वहां से उस स्प्रॉकेट उठा के लाया, और वही भी है 25 कैलोरी के पास है वो, और वो अल्लाह के अपनी टैंक पे फिट किया, और उसके बाद दोबारा सिस्टम स्टार्ट नहीं है। सॉरी, आई डोंट नो दिस, बट ये मैं आप कहना चाह रहा हूँ कि 25 कैलोरी वन ऑफ आवर फाइनेस्ट यूनिट्स, और इसके सिर्फ मैंने मोहम्मद अहमद साहब का जिक्र किया, क्योंकि बाकी स्क्वाड्रन कमांडर्स भी इतना अच्छा काम थे, ओवरऑल डेकोरेटेड कमांडिंग ऑफिसर को सारा जरूरत मिला, और इन लोगों ने उस जगह को, उस बैटल को संभाला दिया जब तक कि 6 आर्मर्ड डिव नहीं आया। ठीक है, बाद में 6 आर्मर्ड डिव भी आ गया बीच में, और 6 आर्मर्ड डिव की यूनिटों ने भी वहाँ जो कारनामे दिए, दे आर ऑल्सो वेरी अमेजिंग स्टोरी। मैं यहाँ पे एलियन फाइजल मीर साहब इतनी नस्लों की कुर्बानियों से मिला है वतन, तू हमारी वफा का सिला, चांद चमका तो रोशन सितारा हुआ, है ज़मीं तेरा सुख दुख हमारा हुआ, तेरा हर दर्द हर खुशी तू ही तू, इस जहां में हमारी सलामत वतन, सलामत वतन, कयामत वतन, तू सलामत वतन, कयामत वतन। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे पठानकोट के उस कामयाब हमले के हवाले से, जिसपे जितना से पहले हमने बात की ऑपरेशन द्वारका की, कि हमने दुश्मन को उसके घर के अंदर घुस के मारा, और यकीन पठानकोट थी ऐसा इलाका जिसमें हमारे शहीनों ने घर के अंदर घुस के दुश्मन को मारा। सर, मैं आपको दोबारा बात करूँ तो शुरू से हम पठानकोट की तरफ बढ़ रहे थे, और उस वक्त हमने देखा 2 मेन टारगेट से पहले के 2 जहाज उनके तकरीबन 5000 फुट होंगे कि वो हमारे ऊपर गुजरे। ठीक है, बड़ी अलार्मिंग चीज थी कि दुश्मन ने देख लिया है। हमारा टॉप फ्लोर जो था, विंग कमांडर सवाब बहुत कैपिटल अफसर थे, पायलट थे, और सनी वो 15,000 फुट के ऊपर चले। ठीक है, जब हमने पुल अप किया है तो इस तरह सामने ही 11 o'clock सारे जहाज खड़े हुए थे। लोग बड़े इमोशनल हुए कि लीव यू गॉट बिग 21 वो मिस्टर थे। जो कन्वर्सेशन चल रहा है, बस जो कन्वर्सेशन उसमें साथ की हो रही थी, थोड़ा सा वो भी जरा बताइएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो रिप्रोड्यूस तो होती रहती है, लेकिन आपसे सुनेंगे तो जरा। तारिखेली साहब का लीडर, यू विल ऑलवेज थिंक ऑफ बिग 21 एंड देयर दे आर। इनफैक्ट वहां पे 2 थे, बाकी मिस्टियर है वो भी 21 की तरह लग रहा था। तो हम 2 सेक्शन में थे, 4-4। उन्होंने कहा कि यू कैन पोजिशन योर सेल्फ, हमने अपना पोजिशन किया। हैदर साहब के जहाज जब आप देखे तो बस दिल फिर वो तो उससे ज्यादा बढ़ के खुश की बात तो नहीं है ना, यू गॉट योर टारगेट। हैदर साहब गए, उधर से जनाब जहाज फटा, ब्लेज, धुआं और आग, 2, 3, 4 मूवमेंट कुछ नजर आई थी, पैनिक नजर आया वहां से? नहीं, वहां पे आप
صرف جہاز کو دیکھتے ہیں, ہم سینک لوگوں کو نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے, ہمارا ٹارگیٹ عوام نہیں ہوتا, ہمارا ٹارگیٹ وہ ہے جو وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. تو جب وہ 4 چلے گئے تو آگے آگ تھا, پھر اکبر صاحب اس کے بعد آخر بنے. تو ہر ایک کو وی گاٹ این ایئر کرافٹ. اب وہ سارے چل چکے. میں نے دیکھا کہ وہ جگہ پل آف کر رہا تھا, وہاں پہ دھوئیں کے اندر ایک جہاز تھا جو ابھی اس وقت نہیں لگی تھی. ایک بات کیا ہے, ایک جہاز تھا. میں آپ بتائیے کہ دوبارہ صاحب آئی ایم گوئنگ فار اے سیکنڈ اٹیک. تو میری بلشٹ شروع ہو گئی. لیڈر سے بھی کہ کمان ون ایگزٹ, اور اوپر سے تو آپ صاحب سیکھ رہے ہیں ایگزٹ. لیکن آپ کو ایک جہاز نظر آ گیا تو میں پلڈ اپ, اور اب اس کو ہی دیکھ رہا ہوں کیونکہ دھوئیں کے اندر نا. تو آئی جسٹ کنسنٹریٹنگ آن دیٹ. یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ دشمن آیا ہوا ہے یا بھی شاٹ. نو نو, اس کو ریپرزینٹنگ آؤٹ نہیں کر رہا. آیا اور اسی کو بنا گاٹ ہوتا تھا. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور بھی آپ نے وہ جہاز جو تھا دھوئیں کے اندر, اس کو بھی مارا. ٹھیک, اب وہ سارے نکل چکے تھے. وہ جو اور ہی پیچھے رہ گئے تھے, بہت پیچھے. ٹھیک, وہ تو فل گور نکل گئے نا دشمن کے علاقے سے. میں اکیلا تھا. اب ہماری بریفنگ ہوئی تھی کیونکہ پشاور پٹھان کوٹ بہت دور ہے. ٹھیک, اور لو لیول اسٹارٹنگ فیول کنزمپشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے واپس پشاور بھی جانا تھا. اب میں نے دیکھا کہ میں پشاور نہیں پہنچ پاؤں گا, تو پھر بھی میں جتنا بھی کچھ کر سکتا تھا, جیلم سے پہلے میں نے اپنے ڈراپ تک جیٹیسن کے انہوں گرا دیے. خالی ہو چکے تھے 200 گیلن کا. 200 جہاں ہلکا ہو جاتا ہے پیٹرول کا نمشن بھی چلا جاتا ہے. پھر بھی دیکھا تو آئی کان ریچ. تو کیا سرگودا. اب سرگودا جب گیا ڈیورنگ وار, ساری جو ایئرز ہوتی ہیں ریڈی ویڈ وہ بھی آف ہوتی ہیں, سارا ایوری تھنگ. سرگودا نگر میں آئے. ساری اوور ہم نے سرگودا میں فلائی کی تھی, نگر میں جا رہا تھا. ٹائم کر رہی ہے, ٹائم کیسے اس وقت یعنی 10 ٹائم کا اندھیرا ہو رہا. ہاں, شام کا ٹائم تھا. شام کا ٹائم تھا. تو اس وقت جو میری کیفیت تھی, جب میں یاد کرتا ہوں تو میرے ابھی بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اے خدایا, ہم نے کام تو ادھر کر لیا, اگر میں اس جہاز سے بھی ایجیکٹ اس کو, یہ جہاز ضائع ہو جائے گا, پھر کیا میں نے حاصل کیا. بہت ہی اس وقت میری, اور میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مجھے پروردگار ہیلپ کیا. کہیں میں اسے لاتے نہ سفر کو جاتے, لیکن فیل نظر نہیں آیا تھا. وہ ویری لو آن فیول, پیٹرول نہیں تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے وہاں پہ جوہر آباد ہے قید آباد, وہ فیل دیکھا. ٹھیک ہے, وہ میں نے کہا سرگودا ادھر ہے. سرگودا پہ لینڈ کیا. ٹھیک ہے, جب اینڈ اپرم میں گیا تو جہاز بند ہو گیا. فیول نو, ختم ہو گیا. خیر جی, مجھے ٹو کر کے لے گئے, پیٹرول ڈال دیا. اینڈ دین آئی ٹو پشاور. تو اس دن میں نے 1 2 3 4 مشن کیے, کوئی تھکان نہیں تھی. پھر بھی اسٹینڈ بائی ہٹ میں بیٹھے رہے کہ ابھی وہ آئیں گے, دیکھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو جہاز وہاں پہ جو طواف صاحب نے گنے تھے وہ 11 گنے تھے. ٹھیک ہے, نیروبی میں مجھے انڈین پائلٹ جو وہاں پہ پٹھان کوٹ بھی موجود تھا, تو میں نے یہ بات پوچھی اس سے. میں نے کہا کہ نام لے کے نام ادھر نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, کہ کتنے جہاز. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا یار پھر بھی انڈین ہوئی یہ نہیں بتا سکتا. میں کہا ایک بات ذرا اپنی ضمیر کو مد نظر رکھتے ہوئے, یہ کانشنس ٹیل می ون تھنگ. ٹھیک ہے, ور دے مور دین 14 اور دے ور لیس دین 14. 14. تو 14 جہاز ان کے ہم نے گرا دیے. تو پھر یہی پٹھان کوٹ اسٹرائک اگلی رات, اور حیدر صاحب نے اکبر, فلائٹ اکبر اور فلائٹ اکبر, ہم تینوں نے رات کو کی پٹھان کوٹ کے اوپر. پھر رات کو بھی گئے تھے. تو پٹھان کوٹ سے ان کی رہی صحیح جو ریل کی ہڈی تھی نا, ہم نے توڑ دی تھی. ایئر فورس میں لوکل ایئر سپیریورٹی ہوتی ہے اور جنرل ایئر سپیریورٹی ہوتی ہے. وہ دونوں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دے دیے تھے. میں خود ہوشیارپور کے اس طرف جاتا 25,000 فٹ کے اوپر ان کو للکارتا گارڈ چینل پہ کہ کہاں ہو لالو آؤ. میں اس وقت 25,000 فیٹ ایٹ ہوشیارپور, یعنی ہمیں جس طرح وہ بڑی بہادری کی ہے. کیا انڈین کیا ان کی ٹیریٹری میں دوسرے کو نہیں جا رہے. ہوشیارپور بہت اندر ہے, گرداسپور سے آگے یہ سارا علاقہ ہم, لیکن وہ کبھی نہیں آئے. تو پٹھان کوٹ, فلائی کنڈا اور لاہور نے ان کا مورال بھی نیچے کر دیا تھا, اور کافی پروفیسر کا بھی پتا چل گیا تھا.
जिस बटालियन जो लाहौर को कैप्चर करने आया है, अगर वो भाग सकता है, डिवाइड कर सकता है और उसका नंबर 2 भी बटालियन को छोड़ के, तो फिर आप देखें आप लिविंग लेवल में सर। और जिस तरह से आपने बताया 3 तरह सुनकर जो है वो ईमान ताज़ा हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास तौर पे एक बहुत बड़ी एक रहमत रही है। और जिस तरह से ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया आपने, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आपकी इस बहादुरी को किस तरह से मैं खराज तहसीन पेश करूँ। कल तक मैं आपको यहाँ पे बात करूँ, जिस तरह से सर ने बात की, मैं तो यही कह सकता हूँ कि नूरजान साहबा ने जो है वो कहा पुत्र हटान पे नहीं लिख दो तू रब भी घुरे हजार करे। आपने रिसर्च की, आप हिस्टोरियन में आर्मी, क्या जज्बा है, ये लोग कहाँ से मिलते हैं, मतलब क्या जज्बा है? नो डाउट अबाउट जी, मैं हिस्टोरियन आपने जिक्र किया, मैंने पहली किताब जिन पे लिखी है उनका नाम है शबीर शरीफ निशानी यादव। क्या ही इज सच ए कैरेक्टर दैट यू डोंट फाइंड अनदर पर्सन लाइक हिम इन आवर हिस्ट्री। सोड ऑफ ऑनर लिया पीएमए से, 65 की जंग में ये गए और इन्होंने छम जौड़िया ऑपरेशन में एक इनको रिकॉग्निसेंस पेट्रोल पे भेजा गया था। और जब उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया तो वापसी पर उनको नजर आया कि एक इंडियन गन पोजीशन है जिसमें के लोग थोड़े इजी है, दे आर नॉट रियली इन ए स्टेट ऑफ अलर्टनेस। उन्होंने उस गन पोजीशन पर हमला कर दिया। इमेजिन करें एक रची पेट्रोल है, वो जाके अटली गन पोजीशन पर हमला करता है। इस प्रोसेस में उनको 2 गोलियां खुद को लगी उनके बाजू में, इनके 2 आदमी और जख्मी हुए। तो मजे की बात यह कि 3 कैदी एक इंडिया की गन और एक इंडिया की गाड़ी के साथ धो करके उसको वो पाकिस्तानी पोजीशन में वापस लेकर आए। ये चीजें आप कहानी में मूवी में देखा करते थे, ये हकीकत में ये चीजें नहीं हुई है। फास्ट फॉरवर्ड हम 71 में आ जाते हैं। 71 में इनकी बटालियन में हुसैनी वाला सेक्टर में सुलेमान की हेड बॉक्स एरिया में इनको टास्क मिला था अटैक करने का, और शबीर शरीफ की कंपनी फॉरवर्ड कंपनी, उन्होंने हमला किया। और उस हमले के बाद जो दुश्मन की पोजीशन थी वो पाकिस्तान को फेस कर रही थी, तो जो मुश्किल काम था उसका दिफा करना, जो भी डिफेंसेस पाकिस्तान की तरफ हैं, जिसके टोटल जो जितने आपके टॉप्स हो गए देर ऑल टूवर्ड्स पाकिस्तान, और आपने इंडिया के ऊपर कैसे डिफेंड करना, वो उन्हीं का दिल चक्र था। इन्होंने अपनी कंपनी के साथ 13 काउंटर अटैक्स आए, टैंक्स भी बीच में आए, हर किस्म के हवाई अटैक भी आए, इन्होंने पोजीशन नहीं छोड़ी। और ये सबसे बड़ी जो बात है, 5 तारीख 6 दिसंबर को एक इंडियन कंपनी कमांडर ने इनको आगे चैलेंज किया, वेर इज शबीर। उसके ऊपर जब उनके जवानों ने बताया कि वो सिख मेजर है, आपको चैलेंज कर रहा है, तो उसने जाके कहा ये सान शबीर वो भी वांट, कहता लेट्स 1-on-1। 1-on-1 हुई तो ही सेड ओके लेट्स गो। फिर इनकी आपस में डुएल होती है। इस डुएल में इसने उसके ऊपर शुरू में एक स्मोक ग्रेनेड फेंका जिससे ये चले हुए थे। अगले दिन मुझे दोस्त ने बताया, जो बाद में बच गए, टेलीकुमर उनका नाम, उन्होंने बताया कि वॉज ऑल बर्न्ट एंड सारी जल्दी शर्दी में फॉस्फोरस लगा, फॉस्फोरस ग्रेनेड उसने उस हालत में भी इन स्टेट ऑफ शॉक ही पाउंस्ड ऑन हिम, ही गॉट हिम डाउन, और उसी के पेन छीन के उसके साथ उसको मारा एंड देन टोल्ड जवान किसकी बॉडी वापस ले। और इस तरह की काउंटलेस ये चीजें आप मुझे बताएं, और दूसरे इसके मिसाल कहाँ पर है इस तरह की? यकीनन इसमें हम एक बात कह सकते हैं कि वो बात समझिए, जिहाद का एक जज्बा है। आपको पता है कि मैं अल्लाह के लिए, अपनी कौम के लिए, मुल्क के लिए जो है वो लड़ रहा हूँ, इसको कोई तनहा नहीं, कोई बुराहट नहीं, कोई चीज इसके ऊपर आपके सामने नहीं आती, मुझे अपनी जान कोई कुछ पैसों के लिए नहीं दे सकता। तो मेरे पास यकीनन वक्त की कमी है, अदरवाइज तो जिस तरह से डिस्कशन हो रही है, जो वाकयात आप शेयर करें, दिल करता है कि मजीद वक्त हो और आपको इसमें शामिल किया जाए। वंस अगेन सब लीडर गनी अकबर साहब, गाजी और फातेह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए। एडीएम फाइज अमीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से हिस्ट्री बयान की और जिस तरह आपने बात की सारी। ग्रुप कैप्टन तैमूर साहब, आपका कमोडोर वसीम साहब, जिस आपने 65 में जंग लड़ी और जिस तरह आपने ऑपरेशन द्वारका को एक्सप्लेन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम साहब, आपने जितना वाकयात बयान किए और जिस आपने बताया कि आपकी एक्सपीरियंस, आप सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इन तमाम बातों को बयान करने का मकसद ये है कि किसी भी चीज के बारे में किस स्ट्रेंथ का जब अंदाजा लगाया जाता है तो उसकी बेस को देखा जाता है। जिसकी बेस जितनी स्ट्रांग होगी
اس کو نقصان پہنچانا اتنا ہی مشکل ہوگا جس کی بیس میں ان شہداء کا لہو ہو.